سلام علی نوح فی العالمین کا یہ خاص وظیفہ پہلے بھی آپ نے کافی مرتبہ سنا ہوگا، کیا ہوگا، لیکن آج جو ہے جادو کو ختم کرنے کا وظیفہ ہے۔ ظاہری بات ہے یہ بندش کو بھی ختم کرے گا، اور اس میں جو خاص چیز رکھی ہے ہم نے وہ حفاظتی اثار کے ساتھ ساتھ آپ کے وجود کے اندر کا بھی روحانی علاج، یعنی کہ آپ پانی پہ دم کر کے پئیں گے، وہ سارا طریقہ آپ کو بتا دیتے ہیں۔ اور اگر دکان، فیکٹری، کارخانے میں آپ چھڑکاؤ کرتے ہیں تو کڑے ٹوٹ جائیں گے، بندش ٹوٹ جائے گی، اور اگر گھر میں آپ اس کا پانی کا چھڑکاؤ کرتے ہیں تو گھر سے لڑائیاں، نفرتیں، قدورتیں، بغض، حسد ختم ہو جائے گا، میاں بیوی کی لڑائی، بچوں کی لڑائی ختم ہو جائے گی۔ یعنی کہ وہ کہتے ہیں نا مسان کا جادو ہے، یا پھر ایک بندہ کہتا ہے کہ جی مجھے جو ہے وہ شمشان کا یا مسان کا جادو پلایا گیا۔ دیکھیں جادو کوئی بھی شیطانی عامل جنات کو جب قید کرتا ہے، ان جنات سے کام لیتا ہے، ان جنات کو اگلے بندے کے وجود کے اندر داخل کرنے کی کوشش کرتا ہے، جیسے کھلایا پلایا گیا جادو، اسی طرح بے شمار چیزیں ہوتی ہیں۔ تو لہٰذا ہمارا جو موضوع ہے بڑا زبردست ہے، یعنی کہ اس پہ ہمیں تفصیل سے بات کرنی چاہیے، اور لیکن انشاءاللہ العزیز کریں گے، کیونکہ مجھے آج ایک کویسچن بھی ہے۔ ہمارا یوٹیوب پہ ایک جو ہے ویورز ہیں، انہوں نے سوال بھیجا ہے، آرزو مدینہ، ان کا سوال ہے کہ پیر صاحب کیا جادوگر کو مرنے سے پہلے اور جادو منتقل کرنا ضروری ہوتا ہے؟ تو میں اس سوال کا جواب بھی اور ساری چیزیں اور اسی موضوع کے بارے میں ہی ہماری بات ہے، تو لہٰذا سلام علی نوح فی العالمین کا یہ خاص وظیفہ آپ دولت، رزق، برکت، کرج سے نجات اور بالخصوص اپنی زندگی سے جادو کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنا چاہتے ہیں تو وظیفہ پہلے لکھ لیں، پھر ہم چلتے ہیں اس کے جو ہے ضروری جو اس کے بارے میں باتیں کرنی ہے وہ کریں گے۔ اور رقیہ کو آج میں زیادہ ٹائم دینے والا ہوں، آپ کا حفاظتی اثار جو ہے وہ میں انشاءاللہ خود لگاؤں گا۔ اس وظیفے کا، اس عمل کا، اور خاص طور پہ سفر کے مہینے کا دوسرا عشرہ، یعنی کہ آج پیر کا دن ہے، میں ریکارڈنگ دے رہا ہوں تو شاید آپ کو یہ آج ہی ملے یا پھر کل منگل کو، تو یہ تقریباً لگ بھگ جو ہے پاکستانی ٹائم کے مطابق 3 بجے عصر کے ٹائم پہ میری ریکارڈنگ چل رہی ہے۔ تو جو لوگ ریگولر روٹین میں ہیں میرے ساتھ ان کو معلوم ہے کہ 5 بجے ویسے ہی دعا شروع ہونی ہوتی ہے، تو ابھی اتنی مصروفیت کے باوجود میں یہ ریکارڈنگ دے رہا ہوں تو صرف آپ کے لیے کہ آپ کو سلام علی نوح فی العالمین کا وہ عمل دیا جس کے بے شمار فضائل ہیں۔ دل چاہ رہا ہے میں اس پہ بڑا کھل کے بات کروں انشاءاللہ، لیکن کریں گے۔ ابھی آپ وظیفہ لکھ لیں، درود ابراہیم جو ہے آپ پڑھیں گے 21 مرتبہ، کاپی پینسل آپ لکھ لیں، رکھ لیں اپنے پاس، اور آپ لکھیں اس وظیفے کو لکھ لیں، درود ابراہیم 21 مرتبہ 21 ٹائم آپ جو ہے وہ درود ابراہیم پڑھیں گے۔ بہتر یہی ہے کہ آپ درود ابراہیم کو پڑھ کر پانی پہ دم کریں، چہرے پہ، سر پہ مساج کریں، پانی پئیں، اور انشاءاللہ آپ کو جو ہے اس سے روحانی، قلبی، باطنی سکون حاصل ہوگا۔ پھر ریلیکس ہو کے آپ عشاء کی نماز کے بعد اس وظیفے کو شروع کریں۔ اچھا، 21 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنے کے بعد یہ کم از کم 3 دن آپ نے لازمی کرنا ہے، 3 دن مسلسل کرنا ہے اور پاکی کی حالت میں کرنا ہے۔ آگے اس کو مخصوص ایام میں جو خاص خواتین کے ہوتے ہیں، دیکھیے اس میں ایک چیز کا اضافہ کرنا چاہوں گا آپ کے لیے کہ اس وظیفے کی اجازت کے لیے کوئی شرط و شرائط نہیں ہے، اللہ کی رضا کے لیے میں آپ کو اس وظیفے کی اجازت دے رہا ہوں، تو ظاہری بات ہے میں نے آپ کو اللہ کی رضا کے لیے اجازت دی ہے اس وظیفے کی، تو آپ نے جو ہے ویڈیو کو لائک ضرور کرنا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ لائک بھی کریں، اور کمنٹ میں آپ ضرور ایک دعائیہ کلمات اور میری محنت کے بارے میں آپ نے ضرور بتانا ہے، کیونکہ مجھے اچھا لگتا ہے جب آپ کمنٹ میں اپنے اظہار خیال کرتے ہیں۔ چلے، درود ابراہیم جو ہے وہ آپ 21 مرتبہ پڑھیں گے، اس کے بعد جو ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 21 مرتبہ۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ میں اس عمل کی، اس وظیفے کی پوری گارنٹی لیتا ہوں، پوری ذمہ داری لیتا ہوں، انشاءاللہ کوئی بھی دنیا کا کیسا بھی جادو ہے، اگر آپ کے اوپر جادو ہے تو آپ اس وظیفے کو کر کے، پانی پہ دم کر کے، چہرے پہ، سر پہ مساج کریں، پانی پئیں، پہلے سیکنڈ میں، پہلے منٹ میں نہیں، عمل مکمل ہوتے ہی پہلے سیکنڈ میں آپ کو روحانی، قلبی، باطنی سکون حاصل ہو اور ایسا لگے کہ وجود سے سارا وزن ختم ہو گیا، تو پھر آپ نے میرے لیے دعا ضرور کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ پوری ذمہ داری، رجت کو ختم کرنے کے میں آج کل وظائف دے رہا ہوں، بڑے سے بڑی رجت بھی۔ چلیں، آپ درود ابراہیم 21 مرتبہ، اور اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 21 ٹائم 21 مرتبہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم 14 ٹائم 14 مرتبہ،
ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے سورہ فلق، قل اعوذ برب الفلق. میں جلدی جلدی یہ لکھوا رہا ہوں تاکہ بیچ میں رکے نا ہم پھر، کیونکہ بہت ساری چیزیں آتی ہیں باتیں، تو پھر ظاہری بات ہے دل بھی کرتا ہے ان پہ بات کرنے کو، لیکن ہم پہلے جو ہے پہلا مرحلہ مکمل کرتے ہیں وظیفہ بتانے کا. ٹھیک ہے جی. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم 14 ٹائم 14 مرتبہ آپ پڑھیں گے. اس کے بعد آپ پڑھیں گے سورہ فلق، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد. یہ چھوٹی سی سورہ مبارکہ ہے، اس کو آپ جو ہے 14 ٹائم 14 مرتبہ پڑھیں گے. اس کا میں انشاءاللہ آپ کا حفاظتی اثار بھی پڑھوں گا، اور خاص طور پہ سفر کا دوسرے عشرے کا، جیسا کہ آج 12 سفر ہے تو یہ آگے اب سفر کے دوسرے عشرے کے ہم حصار شروع کرنے جا رہے ہیں. اچھا، اس کے بعد سورہ ناس، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. ٹھیک ہے، یہ چھوٹی سی سورہ مبارکہ ہے، اس کو آپ پڑھیں گے 14 مرتبہ 14 ٹائم. اچھا، اس کے بعد آپ اس کو پڑھیں گے آیت الکرسی کو. اس کے بعد آیت الکرسی آئے گی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یعودہ حفظہما ولا یعودہ حفظہما ولا یعودہ حفظہما. اس کو آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے، ولا یعودہ حفظہما وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. اس طرح آپ نے 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے، گویا کہ آپ 14 مرتبہ آیت الکرسی اسی طرح ہی پڑھیں گے. ٹھیک ہے. اگر نسبت کے ساتھ آپ کرنا چاہتے ہیں، اجازت کے ساتھ، تو وہ میں نے اللہ کی رضا کے لیے خواتین کو، بہنوں کو، سب کو اجازت دی ہے، مردوں کو، سبھی کو. لیکن پھر بھی آپ نسبت کے ساتھ عمل کرنا چاہیں تو میں نسبت لگا دوں گا. اجازت کا، نسبت کا تعلق روحانیت کے ساتھ کیسے ہوتا ہے، یہ ہم انشاءاللہ کافی مرتبہ واضح کر چکے ہیں ریگولر روٹین میں. انشاءاللہ اس پر دوبارہ سے اگر آپ چاہیں گے تو ہم جو ہے تھوڑا سا ٹائم لگا کے کھل کے بات بھی کریں گے. ٹھیک ہے. تو ابھی جو ہے اب ہم پہنچے ہیں سلام علی نوح فی العالمین پر. یہ جو ہے 70,000 اولیاء کا عمل ہے، اور اس کو بزرگان دین نے مجرب قرار دیا ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ سلام علی نوح فی العالمین جب آپ پہلی مرتبہ پڑھیں گے تو آپ کے زیر زمین دفن شدہ تعویذات، جادو، ہانڈی کا جادو، پتلے کا جادو، مسان کا جادو، جن، چڑیل، دیو، اثرات، بنگالی، افریقن، نیپالی، کوئی بھی کسی بھی قسم کا، ٹھیک ہے جی، جادو کوئی بھی. دیکھیں، جادو کا لفظ جو ہوتا ہے اس کی بیک پہ شیطانی جنات ہوتے ہیں. ہم لفظ بول دیتے ہیں جادو، مطلب جادو کرنے والے کے پاس ہے کیا کہ وہ اپنے گھر میں، اپنے کمرے میں بیٹھا ہے، اور دنیا کے کسی بھی کونے سے وہ جو ہے ظاہری بات ہے، ایک بندہ پاکستان میں ہے اور وہ کہتے ہیں انگلینڈ میں میرا ایک دشمن ہے، تو اس کے لیے، یا دوست ہے، یا کوئی بھی ہے، اس کے لیے آپ نے کرنا ہے. تو وہ انگلینڈ جاتا ہے، یا پاکستان میں ایک شہر میں ہے تو دوسرے شہر میں، یا اسی شہر میں، کیا وہ وہاں پہ جاتا ہے؟ نہیں، وہ اپنی اسی جگہ پہ بیٹھا بیٹھا جو اس نے چلہ کیا ہوتا ہے، جنات ہوتے ہیں، اس کو جب وہ آرڈر دیتا ہے فلاں بنتے فلاں پر آپ نے جانا ہے، تو یہ ہے میرا مین پوائنٹ. جب وہ آرڈر دیتا ہے، وہ جنات وہاں جب پہنچتے ہیں تو آپ نے یہاں پہ کیا کرنا ہے؟ آپ نے یہاں پہ یہ کرنا ہے کہ آیت الکرسی پڑھنے کے بعد سلام علی نوح فی العالمین پہلی مرتبہ جب آپ نے پڑھنا ہے تو آپ نے یہاں پہ کہنا ہے کہ فلاں بن فلاں یا فلاں بنت فلاں کے نام کا، یا فلاں بن فلاں کا جادو، یعنی کہ اصل تو یہ ٹارگٹ کرتے ہیں، ہم ذات کو قید کرتے ہیں، پھر بس ان کا کام آسان ہو جاتا ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے فلاں بن فلاں یا فلاں بنت فلاں پر جو جادو ہے اس جادو کو ختم کیا جائے، جو بھی ہے، جو بھی جادو ہے، جیسا بھی ہے، ٹھیک ہے، یا اس پر جو ہے شیطانی طاقتیں، اس کو پیچھے ہٹا دیا جائے، یا ختم کر دیا جائے، لوٹا دیا جائے، واپس پلٹ دیا جائے. یہاں پہ یہ جملہ آپ کو بولنا لازمی ہوگا کہ فلاں بن فلاں یا فلاں بنت فلاں کا جادو جو ہے وہ ختم کر دیا جائے، وجود کے اندر کا بھی اور وجود کے باہر، ہمزاد کے اندر کا بھی، ہمزاد کے باہر کا بھی. تو پھر اس طریقے سے آپ جو ہے آگے اپنا مرحلہ شروع کریں گے، سلام علی نوح فی العالمین. اب جتنی مرتبہ آپ ضرب لگاتے جائیں گے، آپ کا حکم آپ کو بار بار نہیں لگانا ہوگا. یہاں پہ آپ کو جو ہے بار بار نہیں کہنا ہوگا کہ جادو ختم کیا جائے، یہ بار بار نہیں کہنا ہوگا، لیکن اس کی روحانی طاقتیں مسلسل وہی کام کریں گی.
یہ جادو ختم ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ سلام علی نوح فی الحال، یاد رکھیے گا بیف کا گوشت آپ نے بالکل بھی نہیں کھانا، اور اس کے بعد کچا پیاز، کچا لہسن، ادرک یہ استعمال نہیں کرنا آپ نے، اور آپ کے منہ سے بدبو سمیل نہیں آنی چاہیے، آپ کے کپڑوں سے، آپ کے لباس، اور خاص طور پر پہلی مرتبہ اگر آپ یہ عمل کر رہے ہیں تو پھر بالکل بھی کسی حالت میں بھی آپ نے ناپاکی کے ایام میں یہ عمل نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ اب اس کی ذمہ داری پھر سے میں کہہ رہا ہوں، آپ خوف سے نکل جائیں، ڈر سے نکل جائیں، انشاءاللہ آپ نسبت سے جو ہے عمل کو کریں، آپ کو انشاءاللہ آپ کو اس کا رزلٹ ملے گا۔ اگر جکڑن آتی ہے، وزن آتا ہے، ختم آپ نسبت کی ہوئی ہے آپ نے، تو آپ نے صرف اتنا ہی کہنا ہے، یعنی کہ آپ پڑھ رہے ہیں سلام علی نوح فی العالمین، تو کچھ طبیعت آپ کی چینج ہونے والی ہے، تو آپ نے صرف اتنا ہی کہنا ہے، میرے جو ہے وزن کو ختم کیا جائے، جکڑن کو ختم کیا جائے، میرے اوپر جو کیفیت بدل رہی ہے، مجھے مطلاحٹ ہو رہی ہے، میری گھبراہٹ ہے، اس کو ختم کریں، ٹھیک ہے، اور سکون، روحانی سکون جو ہے وہ مجھے داخل کیا جائے، بھر دیا جائے۔ تو اس طرح جی آپ کو تھوڑا سا کرنا ہوگا۔ جب آپ سلام علی نوح فی العالمین کو پڑھتے جائیں گے تو آپ کا جو ہے جادو ختم ہوتا جائے گا، کیونکہ ہم سلام علی نوح فی العالمین پر پہنچنے سے پہلے ہم نے 1 2 3 4 5 6 حفاظتی اثار لگائے ہیں، اس کے بعد 7واں اثار ہم اینڈ پہ لگائیں گے، تو 7 اثار کی سمت میں ہم یہ عمل کر رہے ہیں، روحانی نسبت سے، نقشبندی قادری سلسلے، سونے پیر و مرشد پیر اربانی امن سکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سلسلے سے آپ کو اس عمل کی اجازت دے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو میں آپ کو اس کو اچھے طریقے سے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، تھوڑا سا وقت لگ رہا ہے، لیکن میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں آپ کو پراپر طریقے سے ایک ایک چیز کو سمجھاؤں۔ آپ کو یہ طریقہ، یہ ادا، یہ کام کرنے کا، بات کرنے کا، اور یہ یقین دلانے کا، یہ آپ کو کیسا لگا سبھی کمنٹ میں ضرور میری حوصلہ افزائی کریں، اور لائک جو ہے اگر 10,000 ویوز آتا ہے تو 10,000 لائک آنا چاہیے، یہ اصل میں کمال ہے محنت کا، اور یہی میرے اصل مخلصین کا میرے ساتھ ساتھ ہے۔ تو جو بھی ساتھی، جو بھی بہن بھائی آپ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، مہربانی کیجئے آپ لائک ضرور کیجئے، سبسکرائب نہیں کیا تو وہ بھی کیجئے، ٹھیک ہے۔ اچھا، سلام علی نوح فی العالمین، یہاں پہ جب آپ پہنچیں گے تو آپ جو ہے آپ کا ڈیوٹی شروع ہو جائے گی، کام شروع ہو جائے گا، تو آپ نے اس کی تعداد کا خاص خیال رکھنا ہے، آپ نے اس کو 114 مرتبہ پڑھنا ہے، سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ 114 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے پھر سینے پہ دم کرنا ہے، اپنے دل پہ دم کرنا ہے، آپ نے 3 مرتبہ دم کر، ایسے 3 دفعہ دم کرنے کے بعد پھر آپ نے اب ضرب لگانی ہے یا قہارو کی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ دشمن پر پلٹ کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ دشمن کی تصویر کو سامنے رکھیں گے، یا آپ دشمن کا نام لے کر کے، آپ اس کی والدہ کا نام لے کر کے بولیں گے، یا پھر آپ کہیں گے کہ جس نے مجھ پر کیا ہے اس پر یہ واپس پلٹ دیا جائے، ٹھیک ہے۔ تو پھر آپ یہ آپ بات کریں گے، اس کو کہتے ہیں عرضی لگانا یا حکم لگانا۔ تو آپ جو ہے ظاہری بات ہے اپنی جو ہے روحانی طاقتوں سے مخاطب ہوں گے، اور جو آپ پھر اس کے اوپر آپ پلٹ لگانا اگر نہیں کرنا چاہتے، آپ پلٹ نہیں لگانا چاہتے، پھر یا کہارو آپ نہ پڑھیں، اگر لگانا چاہتے تو پھر آپ کو 100 مرتبہ پڑھنا ہوگا، جیسا کہ اس عمل میں ایک خاص طور پہ، جیسے کہ کسی کی خاموشی، زبان بندی، جیسا کہ کوئی گالی دیتا ہے، یہ بلیک میل کر رہا ہے، یا پھر وہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں یوں کر دوں گا، بدنام کر دوں گا، ذلیل و رسوا کر دوں گا، میں تو یہاں پہ آپ کو پھر یا کہارو 700 مرتبہ پڑھنا ہوگا، تو پھر آپ اس کی خاموشی، آپ رزلٹ دیکھیں گے، کیونکہ ایک رات میں ہی آپ کو اس کا رزلٹ ملتا ہے۔ تو نارملی جو ہے آپ نے پلٹ لگانی ہے تو 100 مرتبہ پڑھنا ہے، دونوں طریقے آپ لکھ لیں، بعد میں اس کی ترتیب اور اس تفصیل بھی ساتھ لکھ لیجئے گا، تاکہ آپ کو یہ یاد رہے کہ غلطی نہ کریں آپ، کیونکہ 700 کی تعداد وہ خاص مقصد کے لیے ہے، جو شخص آپ کو جو ہے بار بار ذلیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس طرح کے معاملات کے اندر پھر آپ کو 700 مرتبہ پڑھنا ہوگا۔ اور اگر نارمل روٹین میں آپ کو پلٹ ہی صرف لگانی ہے، یا پلٹ بھی آپ نہیں لگانا چاہتے، صرف آپ چاہتے ہیں کہ میں اپنی حفاظت کروں، پھر آپ یا کہارو نہیں پڑھیں گے، سلام علی نوح فی العالمین کے بعد جو ہے آپ پڑھیں گے یا قویّ۔ میرا بہتر مشورہ یہی ہے، کیونکہ آپ کو اپنے جادو کی کنڈیشن کا پتہ نہیں کہ جادو کس قسم کا ہے، تو آپ پھر یا کہارو نہ پڑھیں، آپ پھر یا قویّ پڑھیں، دونوں میں آپ دیکھ لیں، میں نے سارا چیزیں آپ کے سامنے واضح رکھی ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر یا قویّ، کیونکہ اگر پتہ ہو کہ پتلے کا ہے، ہانڈی کا ہے، یہ تو پھر ظاہری بات ہے مسان شمشان، اس پہ میں کافی ساری چیزیں واضح کر چکا ہوں، امید ہے کہ آپ نے اگر پچھلی میری ساری ویڈیوز دیکھی ہوئی ہیں تو بہت آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی، اگر پہلی مرتبہ ہے تو ظاہری بات ہے کچھ چیزیں آپ کو عجیب لگ رہی ہوں گی، کیونکہ آپ ریگولر نہیں ہیں، تو اس لیے تھوڑا سا ٹائم دیں گے ہمیں، اور نیچے والی ویڈیوز کو واچ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو کافی کچھ سیکھنے کو مل جائے گا۔ اچھا، یا قویّ، یہاں پہ آپ پھر پڑھیں گے یا قویّ، ٹھیک ہے۔
یعنی کہ دونوں پوزیشنوں میں اگر آپ نے یا کہارو پڑھا ہے 700 مرتبہ یا 100 مرتبہ پھر بھی آپ کو یا کویو پڑھنا ہے، اور اگر آپ نے یا کہارو نہیں پڑھا، ٹھیک ہے، آپ نہیں چاہتے کہ مجھے پلٹ نہیں لگانی، مجھے جو ہے وہ صرف اپنی حفاظت ہی کرنی ہے، تو پھر سلام علی نوح فی العالمین کے فوراً بعد آپ نے جو ہے یا کویو پڑھنا ہے۔ یا کویو آپ نے پھر 100 مرتبہ پڑھنا ہے، پڑھنے کے بعد پانی پہ دم کرنا ہے، آپ نے اس کے بعد چہرے پہ سر پہ دوبارہ سے مساج کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا جھوٹا پانی نہیں ہونا چاہیے، پانی کو پہلے جو آپ نے استعمال کیا ہے وہ برتن گلاس دھلا ہوا ہو، اس کے اندر آپ نے دوسرا پانی ڈالنا ہے، پانی ڈال کے آپ نے جو ہے اس کا چہرے پہ سر پہ مساج کرنا اور پانی آپ نے پینا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آخر میں آپ پڑھیں گے درود ابراہیم 21 مرتبہ، ٹھیک ہے۔ درود ابراہیم 21 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ کا یہ عمل ہو گیا مکمل۔ اب یہاں پہ دو تین چیزیں ہیں، ایک تو سوال ہے اور دوسرا یہ ہے کہ کیا جادو جو ہے کسی بھی قسم کا اس کی پوزیشن کیا ہے، ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ ہم پہ جادو جو ہے اس میں کیفیت کیا بنے گی؟ جیسا کہ مسان کا جادو ہے تو اس کو بنانے کے لیے ظاہری بات ہے جیسا کہ قبرستان میں مردے کو قبر میں ڈالا جاتا ہے، اس کے قبر کی مٹی اور اس کے اندر کے قبر کی مٹی، اور پھر اس اوپر سے مردے کی کنڈیشن ہوتی ہے جو دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کی وہ جو ہے کیسا ہے، ایک تہجد گزار ہے، ایک عبادت گزار ہے، ایک شرابی ہے، ایک زنانی ہے، ایک بدکار۔ اسی طرح جو مسان میں ہوتا ہے ان کے جو ہے جیسے وہ لکڑیوں پہ رکھتے ہیں اور اپنا مرحلہ وہ جو ان کی رسومات ہوتی ہیں ان کو ادا کرتے ہیں، اور وہاں پہ جو خاک ہوتی ہے وہ اصل میں مسان کا ابتدا ہوتی ہے، پھر اس کو وہ ہانڈی میں استعمال اور پھر دیگر اس میں آگے آ جاتا ہے کہ وہاں پر جانے والا جو ہے شمشان میں وہ مرد ہے یا عورت ہے، پھر وہ عامل ہے یعنی کہ شیطانی جنات کے ساتھ، اور اس کے بعد جو ہے یا پھر نارمل انسان ہے یا پھر وہ کس پوزیشن پہ ہے، تو اس کے حساب سے یہ مسان تیار کیے۔ تو اس میں سے ایک ذرہ رائی کے دانے کے برابر اگر کسی کو کھلا دیا جائے تو اس میں اصل میں ہوتا ہے کہ شمشان میں جو ہے چڑیلیں بہت زیادہ، جن بہت زیادہ اور اثرات بہت زیادہ، شیطانی طاقتیں بہت زیادہ تو اس کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے جی، اس مسان کے ساتھ۔ تو وہ وجود کے اندر پھر ایسے ہوتا ہے مطلعٹ ہونا، ابتدا کے اندر آپ کو چند دنوں میں پہلے گندے خیالات، پھر جسم پر کنٹرول، اور ایسا پاکستان میں بہت 99% ایسا ہے نہیں، اس لیے ہم زیادہ اس پہ بات کرتے نہیں۔ یہ زیادہ تر جو ہے افریقہ میں، انڈیا میں اور دوسرے یورپ ممالک میں زیادہ تر دشمنوں کو مسان جو ہے وہ زیادہ تر اس کا اصل میں لوگ چاہتے ہیں فوراً رزلٹ، تو فوراً رزلٹ میں یہی کچھ ہوتا ہے، پھر وہ جو ہے اس کا 7 دن کا پروسیس ہوتا ہے، 7 دن کے اندر اندر، اور اگر 7 دن کے اندر اندر آپ اس کو 28 مرتبہ سورہ بقرہ پڑھ لیتے ہیں ابتدائی طور پہ، اور کوئی بھی شخص مسان کا مکمل علاج چاہتا ہے تو وہ سورہ بقرہ پڑھے گا، پانی پہ دم کر کے پیے گا، اور جتنا ٹائم اس کو ہوا ہے مسان کھائے اتنے دن تک اس کو روزانہ 1 مرتبہ سورہ بقرہ پڑھ کے 21 مرتبہ درود ابراہیم اول آخر پڑھ کے پینا ہوگا۔ یا پھر ہماری جو ہے 7 ٹائم والی پڑھائی، وہ پھر کائنات کے تمام شیطانی جنات جادو جو ہوتے ہیں اس کو ختم کرنے کے لیے وہ ظاہری بات ہے صاحب نسبت کے پاس ہوتی ہے اور مخلصین کے پاس ہوتی ہے۔ اور یہاں پہ مخلصین سے میں ایک ڈیمانڈ ضرور کرنا چاہوں گا کہ آپ کو معلوم ہے کہ 1,24,000 سبسکرائبر والا چینل، اور جس کی کئی ویڈیوز ملین میں تھی اور کافی سارا وہ، لیکن ہماری اپنی ہی مسٹیک کی وجہ سے، کچھ چیزوں کی وجہ سے وہ ڈیلیٹ ہو گیا چینل یا ختم ہو گیا، جیسے بھی جو بھی کچھ ہوا، تو یہ چینل آپ لوگوں کی ڈیمانڈ پر ہم نے رکھا، جبکہ مجھے جو ہے بار بار مشورہ یہی تھا کہ نیو بنایا جائے، اس کو بھی ختم کریں، تو میں نے کہا بھائی میرے سے تو دوبارہ سے کام نہیں ہوگا، تو میں پھر نیو بھی نہیں بناتا، تو انہوں نے کہا پھر آپ اس پہ کام کریں، تو بہرحال مخلصین کے مشوروں سے اور اپنے ویورز کے ڈیمانڈ پہ ہم نے اس پہ دوبارہ سے سٹارٹ کیا ہے، ڈیڈ ہے، لیکن اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا کہ ہمارے جتنے بھی ویورز ہیں جو ہمارے ساتھ، وہ لائک کریں، کمنٹ کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں، اور کم از کم روزانہ کی جو لانگ ویڈیو ہے ہماری ان کو کم از کم 2 یا 3 ویڈیو ڈیلی کی واچ کریں مکمل، اور اس پہ آپ 1 کمنٹ ڈالیں اور صرف لائک کریں ایک، تو اس طرح جو ہے ہمارے ساتھ آپ تقریباً 90 دن تک آپ ہمارے ساتھ کرتے ہیں تو انشاءاللہ یہ اپنی رننگ میں آ جائے گا۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ ضرور ساتھ دے رہے ہیں، بہت زیادہ اچھا رسپانس آ رہا ہے سبھی کی طرف سے، تو انشاءاللہ ہم رہیں گے۔ اچھا، اب یہاں پہ جو ہے کافی ساری چیزیں، سوال تھا کہ کیا جادوگر مرنے سے پہلے، تو وہی بات آ رہی وہاں پہ، دیکھیں جادوگر کے پاس ہوتا کیا ہے، روحانی عامل کے پاس ہوتا کیا ہے، ٹھیک ہے، روحانی عامل کے پاس جو قرآن پاک کے اس نے الفاظ کی تلاوت کی ہوتی ہے، عمل کیے ہوتے ہیں، اس کے جو روحانی طاقتیں ہوتی ہیں، اس کے جو خادم ہوتے ہیں، درویش ہوتے ہیں، موکلات جنہیں کہا جاتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نورانی روحانی مخلوق ہوتی ہے، اور اس کو کوئی قید میں نہیں رکھ سکتا، قید نہیں کر سکتا، یہ ایک سسٹم کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں، جیسے قرآن پاک کے ساتھ اس بندے کا تعلق، اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ اس بندے کو بہت سارا تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ رہنا ہوتا ہے، اور بہت ساری چیزیں جو ہے جیسا کہ خیرات زیادہ سے زیادہ، لیکن
جیسا کہ روحانی طور پر اس کے پاس جو روحانی طاقت ہوتی ہے، ایسا نہیں ہوتا وہ کہ اس نے وہ ساری روحانی طاقتیں مرنے سے پہلے کسی کو دینی ہے یا دیں گے۔ ہاں ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنا جانشین مقرر کرتے ہیں، اور اگر کوئی اس قابل ہوتا ہے تو وہ دینا چاہے تو دے سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں، اور اگر اسی طرح شیطانی عاملین میں بھی، شیطانی جادوگروں میں شیطانی جنات جو ہوتے ہیں، کیونکہ ان کا کام ہوتا ہے برائی کو بڑھانا، تو روحانی طاقتوں کا کام ہوتا ہے اچھے کام کو، بھلائی کو پھیلانا، دونوں چیزوں میں ہوتے ہیں۔ تو کوشش ہوتی ہے کہ آپ کا جیسے کہ مطلب روحانیت کے ساتھ ایک چیزیں ہوتی ہیں، میں کچھ چیز بتانے لگا تھا اپنی پرسنل میں کہ مجھے روحانیت کیسے داخل ہوئی، لیکن میں خاموش ہو گیا۔ تو بہرحال ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بھی شیطانی عامل جو ہے وہ جب دنیا سے جاتا ہے تو شیطانی جنات کی چاہت ہوتی ہے کہ ہم مزید برائی کرنا چاہتے ہیں، مزید لوگوں کے ساتھ برا کرنا چاہتے ہیں، ظلم کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ کھلم کھلے انسان کے دشمن ہیں۔ تو ظاہری بات ہے ان کا ایک ٹارگٹ ہوتا ہے وہ شرک اور بدعت اور برائی اور کفر اور یہ ساری چیزیں، تو اس کو پھر موت نہیں آتی۔ وہ شیطانی طاقتیں جو ہے یعنی کہ موت کا ایک وقت مقرر ہے، ٹھیک ہے، اور ظاہری بات ہے اس کا علم نہ شیطانی جنات کے پاس ہے نہ انسان کے پاس ہے، لیکن شیطانی طاقتوں کو کنڈیشن معلوم ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ اس کا ٹائم آنے والا ہے، تو وہ اس کو اس کی اذیت میں ڈالتے ہیں۔ پھر وہ تکلیف میں جب جاتا ہے تو ظاہری بات ہے موت کا وقت تو مقرر ہے، وہ اس سے پہلے اس کو اتنی زیادہ تکلیف دے چکے ہوتے ہیں کہ وہ کوشش کرتے ہیں کہ میں اس تکلیف سے کیسے آزاد ہوں، تو وہ پھر اسی کے ہی کہتے ہیں کہ آپ ہمیں کسی کے سپرد، تو ظاہری بات ہے اس کو سپرد کر کے جانا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح روحانیت میں آخری وقت میں اسے بڑا سکون حاصل ہو رہا ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے وہ روحانیت میں اس کے موت کے وقت تک اس کے لیے بہت ساری چیزیں بہتر کر رہی ہوتی ہیں وہ روحانی طاقتیں، تو پھر آخری وقت میں روحانی جو شیخ ہوتا ہے، مرشد ہوتا ہے، وہ اپنا جانشین جب مقرر کرتا ہے تو اپنی روحانی طاقتیں اسے، یعنی کہ اس نے پہلے اسے سبق پڑھائے ہوتے ہیں سارے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، ایسا بالکل آپ کی جو سوچ ہے وہ واقعی ٹھیک ہے، اور بہت اچھا سوال ہے آپ کا، اور کافی میں جو بھی آپ کویسچن کرتے ہیں ظاہری بات ہے مجھے اسے آنسر پہ مجبور کیا جاتا ہے، جیسے کہ 100 کویسچن آتے ہیں تو مجھے دیکھتا ہوں میں اس میں سے معیاری کویسچن کون سا ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ کافی اچھے آپ کے کویسچن پیچھے بھی میں نے ان کے آنسر کیے ہیں۔ تو بہرحال جس کا اچھا ایک سوال ہوگا جو سیکھنے کے حوالے سے یا خاص طور پہ کچھ معلومات روحانیت کے حوالے سے، تو میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو، ابھی جو ہے کافی وقت ہو چکا ہے تو ہم جادو پہ یا پھر اور چیزوں پہ بات کرتے رہیں گے، ابھی جو ہے ہم آپ کا اسی عمل کا، وظیفے کا حفاظتی اثار، اور یاد رکھیے گا جو بھی ہمارے ریگولر ویورز ہیں وہ جتنے بھی وظائف کر رہے ہیں ہم سفر کے دوسرے اشرے کے اثار پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، سفر کے دوسرے اشرے کے یا سفر کے اثار پڑھ رہے ہیں، پھر ایسے آخری اشرے کے اثار شروع ہو جائیں گے، پھر آگے ربیع الاول کے شروع ہو جائیں گے، چاند رات کے شروع ہو جائیں گے، تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ اب سفر کا جو دوسرا اشرہ ہوتا ہے ظاہری بات ہے اس میں خاص طور پہ وہ لوگ جو پکڑ میں ہوتے ہیں، گرفت میں ہوتے ہیں، ان کی بہت ساری چیزیں بگڑنا شروع ہو جاتی ہیں، سٹارٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں، ان کو خطرات لاحق ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جیسے کسی کا ہانڈی کا جادو ہے، پتلے کا جادو ہے، مسان کا جادو ہے، یا پھر کسی بھی قسم کا شمشان کا جادو ہے، یا کوئی بھی، دیکھیں کائنات کی کوئی بھی جتنی سے بڑی خطرناک سے خطرناک شیطانی طاقت، وہ یہاں پہ کاٹ میں آتا ہے کہ آپ کے پاس طاقت کتنی، یعنی کہ آپ نے کتنی تعداد میں کتنا عمل کو پڑھا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ظاہری بات ہے اس میں جو ہے ہم حفاظتی حصار اس یقین کامل سے بڑے دیدہ دلیری کے ساتھ میں جو جملہ بولتا ہوں بڑے فخر کے ساتھ کہ میرے سامنے جو بھی حاضری میں بیٹھا ہوا ہے، دعا میں بیٹھا ہوا ہے، حصار میں بیٹھا ہوا ہے، انشاءاللہ نہ اس پہ وزن، میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ اپنی کنڈیشن بیان کریں جی آپ کی الٹیاں یہ وہ آپ کو جی، نہیں بھئی، آپ کو سکون حاصل ہوگا، آپ کے وزن، آپ کی جکڑن ختم ہوگی انشاءاللہ، اور اس کے بعد آپ دیکھیے گا آپ کے دماغ سے سوئیاں لگتی ہیں، کیل لگتے ہیں، وجود میں آپ کو محسوس ہوتا ہے ایسی کنڈیشن میں، تو یہ آپ کو محسوس ہوگا کہ جسم سے جو ہے وہ واقعی چیزیں نکل رہی ہیں، اور جادو نکل رہا ہے، آگ نکل رہی ہے، سکون آ رہا ہے، ٹھنڈک آ رہی ہے، اور یہی سکون میں اس لیے بہت محتاط طریقے کے ساتھ اس حاضری کو لائف ٹائم کے لیے، جو لوگ بار بار سننا چاہتے ہیں ان کی اپنی دلچسپی ہے، لیکن میں جو ہے ہر عشرے میں جو ہے کوشش کرتا ہوں 2 حصار یا 3 حصار ریکارڈنگ، میرا تو دل چاہتا ہے میں ریگولر روٹین میں آپ کے ساتھ رہوں، لیکن آپ کا سپورٹ ابھی نہیں ہے، ابھی جو ہے ہمارے ساتھ صرف 50 لوگ ہیں، 50 لوگ ہیں ہمارے ساتھ جو 50 لائک آتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی ہمیں 48 گھنٹوں میں آتے ہیں، 24 گھنٹوں میں وہ بھی نہیں آتے، تو جس دن
8:05 पे हमारी रेगुलर रूटीन में वीडियो आती है, और एक ही चैनल है इस्लामिक टीचर अहमद में। जिस दिन हमारे चैनल पर एक अच्छा लाइक यानी कि 100-200 लाइक जो है वीडियो डालते ही हमें मिलेगा, तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे, फिर हम रेगुलर रूटीन में आपके साथ आ जाएंगे। ठीक है जी, क्योंकि हर बंदा चाहता है कि क्योंकि जो डेड वीडियो हो जाती है वो नीचे 300-400 व्यूज़ पे रुक जाए, जो 600 व्यूज़ पे, तो वो रुकी रहती है, फिर वो 10 साल भी पड़ी रहती है वहाँ पे, उसका फ़ायदा नहीं, तो मेहनत ज़ाया हो जाती है। तो मैं चाहूँगा कि आप जो है सभी सपोर्ट करें। चलते हैं अब, क्योंकि मुख्तसर वक्त है, तो इस वजह से हम जो है आपका सबसे पहले रूहानी इलाज ज़रूरी है जिस्म में से, और जिस जगह आप बैठे हैं वहीं पे इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपका पहले रूहानी इलाज के साथ फिर हिफाजती असर पड़ा जाएगा, फिर आखिर में दुआए रब्बानी, असल ये सारी दुआए रब्बानी है, ठीक है, और ये आखिर में जो है दुरूद खिज़री की हाज़री, हिज़्बुल बार शरीफ की हाज़री कोशिश करेंगे, और उसके बाद सूरह तारिक के, सूरह मुज़म्मिल शरीफ, सूरह बुरूज के, और सारी चीज़ों के हिफाजती असर के साथ, रूहानी इलाज के साथ, और रूहानी कल्बी बातनी। मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे पिछले दिनों में एक कमेंट पढ़ने को मिला, मैं कमेंट्स सारे खुद देखता हूँ और 99% जवाब भी मैं ही देता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, तो इसलिए मुझे ज़्यादा आपके साथ अटैचमेंट होती है मेरी ज़्यादा, इसी वजह से। तो यहाँ पे मुझे वो कमेंट आता है कि पीर साहब कई सालों से, उन्होंने एक मक्ते मुकर्रर भी लिखा है, तकरीबन 14 या 15 साल से मैं सुकून की नींद नहीं सो पाई, तो आपके रुकिए से, आपकी दुआ से, और आपने मुकम्मल जो है निगरानी रखी, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़ी सुकून की नींद, और उस दिन के बाद जो है ये मेरे लिए बहुत अच्छा, उस वक़्त मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। तो साइको केस जो होते हैं, या जादू असरात, बीमारी, बंदिश, रंजिश, ये इंशाल्लाह देखिएगा आपको सुकून हासिल होगा। और जो हमसे पर्सनल में रूहानी इलाज करवाना चाहते हैं तो 0300487988, ये मेरा एक ही चैनल है इस्लामिक टीचर हमदमी, और ये जो नंबर मैंने आपको बताया ये एक ही मेरा नंबर है। ठीक है, व्हाट्सएप पे आप मुझे वॉइस मैसेज या चैट मैसेज दें और अपना मसला बताएं। अगर आप रूहानी इलाज करवाना चाहते हैं तो रब्ता करें। इसके अलावा मशवरे और ये वो हमें वजीफ़ा, ये वो चीज़ें, इसमें आप अपना टाइम ना वेस्ट किया करें, ना हमारा किया करें। ठीक है जी, चलें ये अभी शुरू करते हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह पाक आपको रूहानी सुकून अता फरमाएगा इसी दुआ के साथ। तो शुरू करते हैं अपने सिलसिले की निस्बत के साथ। सिलसिला आलिया नक्शबंदिया कादरिया में सोने पीर मुर्शिद पीर रब्बानी हमदम सरकार रहमतुल्लाह तआला अलैह की रूहानी निस्बत के साथ हम इस दुआ हाज़री को शुरू करने जा रहे हैं। जो भी सुन रहे हैं, इसके पास जो भी गैबी मखलूक है वो वहाँ से चली जाए, बिल्कुल तंग ना करे, कोई बोझ ना डाले, कोई वज़न ना डाले, कोई परेशान ना करे। हिफाजती असार के साथ हम दुआ पढ़ने जा रहे हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। पहले हिफाजती असार लगाए जाएंगे सुनने वालों के। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम व सल्लि अलैहि। ऐ मेरे अल्लाह, मैं नहीं देख रहा कि कौन है, कहाँ से है, क्या नाम है इसका, लेकिन मालिक मौला इस अमल की रूहानी ताकत को ताकत अता फरमाई जाए। या अल्लाह मदद फरमाई जाए, या अल्लाह मदद फरमाई जाए, या अल्लाह मदद फरमाई जाए। अल्लाहु अकबर अल्लाहु समद, अल्लाहु अकबर अल्लाहु समद, अल्लाहु अकबर अल्लाहु समद। सुनने वालों को रूहानी कल्बी बातनी सुकून अता फरमाया जाए। जिसम में से तमाम जकड़न को, जादू असरात, बीमारी, बंदिश, रजिश, तानी असरात, दिमागी जकड़न को ख़त्म किया जाए। वजूद के तमाम जादू असरात, बीमारी, बंदिश, रजिश, तानी असरात को ख़त्म किया जाए। जिसम में रूहानी सुकून, कल्बी सुकून, बातनी सुकून अता फरमाया जाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम व सल्लि अलैहि। मेरे साथ आप मिल के पढ़ेंगे जी, क्योंकि ये दुरूद खिज़री है। जो भी हमारे मुरीदीन, मुखलिसीन, हमारे अकीदतमंद, निस्बत में तालिब जो भी होते हैं, हमारे शागिर्द, हमारे जो भी बहन भाई जो हमारे साथ निस्बत में, उनको 100 दफ़ा ये पढ़ के पानी पे दम करके लाजमी पीना होता है। और नमाज के बाद 11 मरतबा लाजमी पढ़ना होता है, पानी पे दम करके पीना होता है, ज़्यादा बेहतर है। तो इससे रूहानी कल्बी बातनी सुकून और हिफाजती आसार। और बाबा जी फरमाते हैं कि जो ये दुरूद शरीफ पढ़ता है, मेरे पीर व मुर्शिद, मेरे पीर रब्बानी सरकार रहमतुल्लाह तआला अलैह, आप फरमाते हैं कि जो शख्स इसको पढ़ता है, बहन भाई जो भी, वो अपनी औलाद को जो है खुशहाल देखता है और ख़ुद भी खुशहाल होता है, और उस पर जादू भी नहीं होता। और नबी पाक की ज़ियारत और मदीना शरीफ, मक्का शरीफ की उसको ज़ियारत मौत से पहले पहले ज़रूर होती है। तो ठीक है, इसमें आपको रूहानी ज़ियारत का सिलसिला, और ख़ास तौर पे आपको इसका महसूस होगा इंशाल्लाह इस दुरूद शरीफ की बरकत से कि जो है अल्लाह की रहमत है। और बिल्कुल मैं आपके साथ रूहानी तौर पे बिल्कुल आपके पास खड़ा हूँ, आपके साथ हूँ इंशाअल्लाह अज़ीज़। आप अल्लाह पे कामिल यकीन रखें। कहते ना मैं आपके साथ हूँ, तो मैं इंशाअल्लाह आपके साथ हूँ। जो भी बहन भाई हमारे साथ मुंसलिक हैं, सुन रहे हैं, बस वो बेफिक्र हो जाए, क्योंकि इस मरहले में सभी लोग नहीं होते। यहाँ पे वो लोग होते हैं जो दुनिया के सताए हुए होते हैं, थके हुए होते हैं,
تو فائٹ کر کر کے تھک چکے ہوتے ہیں، تو یہ ان کو پہلی دعا میں پہلا سکون اللہ پاک جو عطا کرتا ہے، اس میں میرے اللہ کا خاص کرم ہے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں۔ چلیں درود شریف پڑھیں تاکہ آگے ہم دعا کو آگے لے کے چلیں، کیونکہ سبھی کی ڈیمانڈز ہے کہ زیادہ ٹائم رقیہ کو اور زیادہ ٹائم جو ہے اسرار کو اور دعا کو دیا جائے۔ تو آپ کیا کہتے ہیں کہ واقعی ٹھیک کر رہا ہوں میں، ایسا ہی ہونا چاہیے؟ یہ آپ مجھے ضرور کم از کم 100 کمنٹ مجھے آنا چاہیے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو تاکہ مجھے فیصلہ لینے میں آسانی ہو کہ زیادہ ٹھیک ہے، سکھائیں بھی کچھ حصہ اور رقیہ بھی ہو اور وظیفہ بھی ہو، ٹھیک ہے؟ چلیں جی، ابھی میرے ساتھ مل کے پڑھیں گے آپ۔ ویسے یہ درود خضری آپ سبھی اکٹھا کریں، انشاءاللہ ان قریب میں اعلان کرنے والا ہوں کسی بھی آنے والی ویڈیو میں، تو ہم کوئی ایک دن یا پھر مہینے میں ایک دن مقرر کرنے والے ہیں، لائیو بیٹھنے والے ہیں اپنے چینل پہ، اور انشاءاللہ وہاں پہ سبھی کے لیے درود شریف وصول کریں گے، دعا بھی کریں گے انشاءاللہ۔ سبھی میرے ساتھ جو ہے مل کے پڑھیں، صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم۔ آنکھیں بند کریں اور دل کی طرف تصور کریں، آنکھیں بند کر کے ایک لمبا سانس لیں سکون کا، اور پھر کیفیت کو محسوس کریں، اس لذت کو محسوس کریں، ٹھیک ہے؟ میری آواز تو کوئی زیادہ خوبصورت نہیں ہے، لیکن روحانیت ہے انشاءاللہ، مجھے پورا یقین ہے کہ نہیں وہ تو آپ ہی بتائیں گے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ آپ کو روحانی سکون حاصل ہو۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کروں گا اور اللہ پاک آپ کو عطا کریں گے روحانی سکون۔ چلیں جی، میرے ساتھ مل کے پڑھیں، صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم۔ جب آل ہی پڑھتے ہیں نا تو کیفیت آپ کی روحانی چینج ہوگی، تو آپ نے سکون محسوس کرنا اس میں، ٹھیک ہے؟ صلی اللہ، میرے ساتھ پڑھیں آپ مل کے، صلی اللہ علی حبیبہ سید۔ یہ 12 سفر چل رہے ہیں، آج پیر کا دن ہے، کل اتوار تھا نا، دریا کی حاضری اور وہ سارا سلسلہ، اور آج یہ صرف آپ کے لیے محنت کر رہا ہوں میں، تو آپ جو ہے پوری توجہ سے، دل جمی سے جو ہے خاص طور پہ پڑھیں میرے ساتھ، صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم، صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم، صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم۔ سننے والوں کا خوف و ہراس ختم کیا جائے، جکڑن کو ختم کیا جائے، وزن کو ختم کیا جائے، اور کوئی بھی مخلوق وہاں پر موجود ہے وہاں سے چلے جائے، کوئی سننے والوں کو دباؤ تنگ پریشان نہ کیا جائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ جو ہے اگر آپ کے پاس پانی ہے تو رکھیں، نہیں ہے تو پانی رکھ لیں آپ، اور رائٹ شولڈر پہ خوشبو بھی آپ تھوڑا سا لگا لیں، ٹھیک ہے؟ آگے جو ہے مراقبے کے بعد فوری دعا شروع ہوگی، دعائے ربانی اثار پڑھنے جا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ ساتھ ساتھ میں روحانی علاج بھی ساتھ ساتھ چلتا رہے گا، تو آخری اثار تب کرتے ہیں جب روحانی علاج جو ہے وہ آپ کا اس اشرے کا مکمل ہو چکا ہوتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بہا من جمیع الحاجات وتطہرنا بہا من جمیع السیئات وترفعنا بہا عندک اعلی الدرجات وتبلغنا باقصی الغایات من جمیع الخیرات فی الحیاة وبعد الممات، انک مجیب الدعوات ورافع الدرجات ویا قاضی الحاجات یا کافی المہمات یا دافع البلیات 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 یا حل المشکلات یا حل المشکلات ویا حل المشکلات ویا حل المشکلات۔ جو بھی مشکل ہے آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں اپنی مشکل کے حل کے لیے، ویا حل المشکلات ویا حل المشکلات
المشكلات يا الله شافي 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 ويا حل المشكلات أغثني يا إلهي إنك على كل شيء قدير اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم 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 الله أكبر الله الصمد الله أكبر الله الصمد الله أكبر الله الصمد الله أكبر الله الصمد أعيذ نفسي بالله العلي العظيم 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 يا الله يا الله يا الله يا علي يا عظيم يا عليم يا حليم أنت ربي وعلمك حسبي فنعم الرب ربي ونعم الحسب حسبي تنصر من تشاء وأنت العزيز الرحيم اللهم إنا نسألك العصمة في الحركات والسكنات والكلمات والإرادات والخطرات من الظنون والشكوك والأوهام الثابتة للقلوب عن مطالعة العيوب فقد ابتلي المؤمن وزلزل زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسول الله غرورا فثبتنا على أمور الشريعة اللهم اجعلني عزيزا في أعين الناس على جميع الخلائق وسخرنا هذا البحر كما سخرت البحر سيدنا إبراهيم عليه السلام وسخرت الجبال والحديد سيدنا داود عليه السلام وسخرت الرياح والشيطان والجن والإنس سيدنا سليمان عليه السلام وسخرت الملك والملكوت والعوالم كلها سيدنا ونبينا وشفينا مولانا محمد عليه الصلاة والسلام ورحمة الله وبركاته وسخرنا كل بحر ولك في الأرض والسماء والملك والملكوت وبحر الدنيا وبحر الآخرة وسخرنا كل شيء من بعد ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بحق قاف ها يا عين صاد حق 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 الله أكبر الله الصمد الله أكبر الله الصمد الله أكبر الله الصمد أعيذ نفسي بالله العلي العظيم اے اللہ میں تیری بارگاہ میں دعا مانگتا ہوں یا مانگتی ہوں اے اللہ جو بھی بہن بھائی ہمارے ساتھ دعا میں شامل ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ میں اپنا مال اپنا جان اپنی اولاد اپنا کاروبار اپنا جسم کے تمام اعضاء اپنی جو ہے ہر چیز کو مالک مولا تیری پناہ میں تیری حفاظت میں پیش کرتا ہوں مالک مولا حفاظت فرما اعوذ نفسی باللہ العلی العظیم اعوذ نفسی باللہ العلی العظیم اعوذ نفسی باللہ العلی العظیم مالک مولا سننے والوں کے حفاظتی اثار فرمایا جائے آپ اپنی حفاظتی اثار کی نیت کریں گے اور آپ بولیں گے فلاں بن فلاں کا میں حفاظتی اثار لگاتا ہوں یا لگاتی ہوں ٹھیک ہے جی اور اس طرح آپ انگلی کو اس طرح اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے دم کریں گے ایک مرتبہ پڑھ کے دم کر دیں اور آپ اپنا اثار اس طرح جب میں کروں گا تو آپ لگائیں گے ٹھیک ہے دکان فیکٹری کارخانے کا گھر کے اندر باہر کوئی بھی کہیں بھی رہتا ہے اس کا بھی اپنا بھی اور آپ یہ دوسرے اشرے کا جو ہے اثار پڑھ رہے ہیں لگا رہے ہیں آپ کا اور خاص طور پہ جنہوں نے اس وظیفے کو کرنا ہے یا کوئی بھی ہمارا وظیفہ کر رہے ہیں کہ وہ سب تمام وظائف کے اپنے چینل کے تمام وظائف کے آثار جو ہے وہ پڑھے جا رہے ہیں چلے جی ابھی جو ہے آپ لگائیں گے جب آپ سے کہا جائے گا اللہ اکبر اللہ الصمد اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لگائیں جی آپ آثار لگائیں اپنا ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم 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 الله اكبر الله الصمد الله اكبر الله الصمد الله اكبر الله الصمد یا اللہ مدد یا اللہ مدد آپ لگائیں جی اثار آپ کو اجازت ہے والسماء والطارق وما ادراك ما الطارق النجم الثاقب من كل نفس لما عليها حافظ ولينظر الانسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب انه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والارض ذات الصدع انه لقول فصل وما بالهدر انهم يكيدون كيدا واكيد كيدا فمهل الكافرين اعملهم رويدا الله اكبر الله الصمد الله اكبر الله الصمد الله اكبر الله الصمد یا اللہ مدد یا اللہ مدد یا اللہ مدد اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ
اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس اللہ اکبر اللہ الصمد اللہ اکبر اللہ الصمد اللہ اکبر اللہ الصمد اللہ اکبر اللہ الصمد قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد اللہ اکبر اللہ الصمد اللہ اکبر اللہ الصمد قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة اللہ اکبر اللہ الصمد اللہ اکبر اللہ الصمد اللہ اکبر اللہ الصمد قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد اللہ اکبر اللہ الصمد اللہ اکبر اللہ الصمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ وصلی اللہ تعالی علی حبیب محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اللہ اکبر اللہ الصمد اللہ اکبر اللہ الصمد اللہ اکبر اللہ الصمد اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله أكبر الله الصمد يا الله مدد يا الله مدد يا الله مدد يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه وانقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجر مجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة وميل قليلا إن لدينا أنقالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا عليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوم يجعل الولدان شيبا السماء منفطر كان بعد مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوا فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخر يضربون في الذي يبتغون من فضل الله وآخر يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر من وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله بخير ما أعظم أجرا واستغفر الله إن الله غفور الرحیم اللہ اکبر اللہ الصمد 3 مرتبہ پڑھ کے اللہ اکبر اللہ الصمد سینے پہ دم کرے جی اللہ اکبر اللہ الصمد اللہ اکبر اللہ الصمد اللہ اکبر اللہ الصمد یا اللہ مدد فرمائیے یا اللہ مدد فرمائیے یا اللہ مدد فرمائیے اس عمل کی روحانی طاقت کو طاقت عطا کیجیے سننے والے جو بھی اس وقت جو مجھے سن رہے ہیں ان کا روحانی قلبی باطنی سکون اور جسمانی جکڑوں کو دماغ کی جکڑوں کو ختم کیے جائے دماغ کی سوئیوں کو جسم کی سوئیوں کو پاؤں کی سوئیوں کو ہاتھوں کی سوئیوں کو ریڑھ کی ہڈی کے درد کو کمر کی ہڈی کے درد کو پورے جسم کی ہڈیوں کے درد کو دانتوں کے درد کو دانتوں کی ہڈیوں کے درد کو آنکھوں میں سے کانوں میں سے تمام جادو اثرات بیماری بندش رجشتانی اثرات کو ختم کیا جائے کہیں سے بھی آنے والا جادو پتلے کا جادو آنڈی کا جادو شمشان کا جادو مسان کا جادو دفن شدہ تعویذات کا جادو شیطانی عاملین شیطانی جنات کے عملیات کا جادو ختم کیا جائے فوراً سننے والوں کے فوراً وزن کو جکڑوں کو ختم کیا جائے یا اللہ مدد فرمائی جائے یا اللہ مدد فرمائی جائے یا اللہ جسمانی روحانی قلبی باطنی سکون عطا فرمایا جائے روحانی سکون حفاظتی اثار لگایا جائے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ صلی اللہ علیہ حبیب سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم مالک مولا جو بھی اس وقت بہن بھائی ہمارے ساتھ دعا میں شامل ہے دعائے ربانی میں خاص طور پہ ہمارے وہ بہن بھائی جو اس وقت تک موجود ہیں دعا میں مالک مولا سب پر اپنا فضل فرما سب پر اپنا کرم فرما تمام کی پریشانیوں سے نجات عطا فرما اور مالک مولا جو بہنیں انتظار میں ہیں اگر ان کی شوہر کی ناراضگی چل رہی ہے مالک مولا ان بہنوں کے شوہر کے ناراضگیوں کو ختم کر کے مالک مولا میاں بیوی میں محبت عطا فرما گھروں کی لڑائیوں کو فسادات کو ختم فرما دے یا اللہ عمل کی روحانی طاقتوں کو طاقت عطا فرمائے جیسے سلسلے کی روحانی طاقت روحانی فیض عطا فرمائے
فرمایا جائے۔ جتنے بھی حاضرین، جتنے بھی اس وقت دعا میں ویڈیو میں ہمارے ساتھ ویورز شامل ہیں، پوری کائنات سے جہاں جہاں سے بھی مالک مولا ضرور مالک مولا سب کے اوپر اپنا روحانی قلبی باطنی سکون عطا فرمایا جائے، سننے والوں کو شفا عطا فرمائی جائے، باطنی سکون عطا فرمایا جائے، بیماروں کو شفا عطا فرمائی جائے، جکڑن جسمانی کو ختم کیا جائے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ میں ہر ویڈیو میں آخر میں کچھ نہ کچھ چیز اپنے رازداروں کے لیے چھوڑ کے جاتا ہوں جو آخر تک مخلصین ہوتے ہیں۔ تو ابھی آپ ضرور بتائیے کہ آپ کہاں سے مجھے دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ مجھے معلوم ہوگا کہ اس سوال کا جو بھی جواب دے گا مکمل اس نے ویڈیو دیکھی ہے اور اس نے ایک سیکنڈ کا سکپ بھی نہیں کیا۔ تو کوشش کیا کرے، اگر آپ نے ایک دفعہ دیکھی ہے تو آپ دوبارہ بھی دیکھنا چاہیں تو آپ کم از کم 2 مرتبہ مکمل واچ کیا کریں، اس سے بھی اچھا ہوتا ہے اور خاص طور پہ جو ہے آپ کو سیکھنے کو اچھا ملتا ہے۔ تو بہت اچھا ہے سبھی کا، بہت شکریہ جی آپ لوگوں کا، دعاؤں میں یاد رکھا کرے۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔